اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ آج کے انشاءاللہ دیکھیں ونرز کون ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹا بچہ کون بیٹھا ہے یہاں پہ؟ یعنی 6 سال والا؟ آ جا تم بیٹا، آ جا، ایک ہمیں 2 نام اٹھا کے دو یہاں سے۔ نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، تم آ جا بیٹا، 2 نام اٹھا کے دو، کون آج کا ونر ہے۔ 2 پیپر چلیں، یہ لیجیے۔ آج دونوں نام خواتین کے نکلے ہیں، تو جو پہلا نکلا تھا ایک اور نام پھر نکالنا پڑے گا تاکہ ہم، بیٹا آپ آ جاؤ، ایک نام ہمیں نکال کے دو، ایک دیکھیں، یہ میرے خیال میں شاید پھر ضرورت پڑ جائے۔ یہ بھی خاتون کا نام نکلا، ایک اور نکالیں ہیں، یہ لاسٹ چانس۔ اب بیٹا تم نکال لو، نہیں کیونکہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، انہوں نے مثلا خواتین جو ہیں کہ جواب اگر 25 ہیں تو مرد کے 10 ہیں، تو اس لحاظ یہ بھی خاتون کا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج دونوں کی خواتین کو جائیں گے، اور کیونکہ بھائی اب بار بار ان کے نام آ رہے ہیں۔ ایک معصومہ جعفر علی اور ایک فاطمہ غلام علی، یہ 2 نام ان کو دے دیا گفٹ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے اوپر رکھ لیں، اس کا ڈبے کے اوپر رکھ لیں۔ ہاں، نام تو آپ نے سن لیے، یہ بھی سائیڈ میں رکھ لیں، یہ اس میں ساتھ نہیں رکھی گا۔ اچھا، اب جو سوال ہم پوچھنے والے ہیں آج بچوں سے، 2 گفٹ تو خواتین میں چلے گئے۔ اچھا، آج کا رزلٹ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کتنے مردوں نے شرکت کی اور کتنی خواتین۔ آج مجھے ایک بات پہ خوشی ہوئی کہ مردوں نے ماشاءاللہ اچھی شرکت کی، نہیں پتہ نہیں کہ ان کا نام نہیں نکلا۔ آج 22 خواتین تھیں اور 15 آدمی تھے، یعنی آدمی کل 8 تھے، آج 15 ہو گئے۔ صلی علی محمد۔ میں آدمیوں کے نام لیتا ہوں: مصطفیٰ، یاسر علی، ریاض امیر، منتظر، محمد مجید، فیاض بہادر، عرفان سیف جی، محمد مرتضیٰ، جمیل میسم، علی شریف، رضا علی، شبر، نائل محمد، صادق عباس اور ارہم آدمی ہے نا؟ ہاں، خاتون کا نام تو نہیں ہے نا؟ ہاں، پھر یہ غلطی سے ہو گیا، پھر 14 آدمی تھے، خواتین پھر بھی زیادہ تھیں۔ اچھا، آج کا آپ بچوں کا سوال، بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجہم۔ آج کا سوال یہ ہے، وہ سورہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز نہیں ہوا سورہ، بہت سارے بچوں کو آتا ہے۔ چلیں جی، نہ بتانا نیچے جواب، ہاں پیچھے بیٹا، ہاں بیٹا تم بتاؤ، کیا خیال ہے بچوں؟ ٹھیک بولا اس نے؟ ماشاءاللہ، پھر ایک گفٹ اس بچے کو ہو جائے گا۔ آ جاؤ بیٹا، گفٹ لینے آ جاؤ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب واٹس اپ کا سوال۔ آج کا سوال تھوڑا مشکل ہے، لیکن تمام شیعہ جتنے مومنین مرد حضرات ہیں، آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھے بہت خوشی دی ہے، اور اس خوشی میں آج سے جو انشاءاللہ گفٹ ہوگا نا، جو یعنی کل گفٹ ملیں گے اور عید تک کی رات تک جو گفٹ ہوں گے، وہ وہی تعویذ جو 40 دن عمل کے بعد میں دے رہا تھا نا، اب میں انشاءاللہ ایک خواتین میں دوں گا اور ایک مردوں میں دیا کروں گا، اور یہ صرف اس لیے کہ آپ مردوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنے سارے جواب بھیجے ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ میں بھی ماشاءاللہ محنت کرنے کے بعد اچھے نتائج نظر آتے ہیں۔ تو کل کم سے کم 15 آدمی جواب دیں مجھے، لیکن اگر 20 ہو جائیں تو مجھے اور خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ سوال کیا ہے؟ یہ ہر شیعہ کو اس کا جواب آنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے جو خود مولا نے بتائی ہے؟
کاپی پیسٹ نہیں کیجیے گا، ریسرچ کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے بتاؤں، اس کا جواب قرآن پاک میں ہے۔ امام علی کی سب سے بڑی فضیلت جو مولا علی نے بتائی، اور اس کا جواب قرآن پاک میں نے آپ کو بہت ہیلپ کی ہے۔ کم سے کم 20 آدمیوں کا جواب ہے، چاہیے مجھے اگر 25 آدمی جواب دیں اور مقابلے میں خواتین کو ہرا دیں تو میں مردوں میں 2 گفٹ دوں گا۔ ہاں، یہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ خواتین ناراض ہوں گی، مولانا ہم اتنی محنت کر رہی ہیں اور آپ مردوں میں 2 دیں گے، لیکن بس آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بلند ترین صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، آج جو بزرگ گزر گئے اور دفن ہوئے ان کے لیے، اور جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے گزرے تھے جنان بھائی، ان کے لیے، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلند صلوات۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام، علم مولا علی پر گفتگو کا آغاز 18 رمضان سے ہوا کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو بھٹکنا نہیں ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے، علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ علی کے در پہ آؤ گے تو علم ملے گا، علی کے در پہ آؤ گے تو علم نصیب ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا، لوگ پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتے تھے لیکن آخر میں در علی پہ آنا پڑتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک خاتون تھی، مسلمانوں کا جو دوسرا خلیفہ عمر تھا اس کا زمانہ تھا۔ ایک خاتون کے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور یہ 2 آدمی ایک امانت رکھ کے جاتے ہیں۔
پیسے رکھے جاتے ہیں، 100 درہم پیسے رکھواتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیسہ آدھا میرا ہے آدھا میرے دوست کا ہے، ہم امانت تمہارے پاس رکھ رہے ہیں اور جب ہم دونوں ساتھ آئیں تو ہمیں دینا، اگر کوئی اکیلا آئے تو نہ دینا۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب خاتون نے مان لیا، کچھ عرصے کے بعد ایک ان میں سے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ دوسرا میرا دوست مر چکا ہے، تو اب قبر سے تو اسے نکال کے لا نہیں سکتا، تو پیسے سارے مجھے واپس دے دو۔ اس نے ضد کیا، منع کیا، کہا نہیں دوں گی، مگر جب اس نے انسسٹ کیا، اصرار کیا اور اس کی پوری قوم والوں کو کہا کہ یہ میرے پیسے کھا رہی ہے، خاتون تھی پریشرائز ہو گئی، مجبوراً بیچاری نے یہ سوچتے ہوئے دیا کہ بھائی یہ تو آیا تھا، اب اس کا دوست مر چکا ہے تو قبر سے کہاں آئے گا۔ یہ پیسے لے گیا، کچھ عرصے کے بعد دوسرا جو قبر میں تھا وہ زندہ ہو کے آ گیا۔ اس نے کہا میرے پیسے، کہا تیرے پیسے تو تیرا دوست لے گیا تھا، تو مر چکا تھا، تو زندہ کیسے ہوا؟ کہا میں تو زندہ تھا۔ اب یہ جھگڑا لے کر عمر کے پاس آئے، کیونکہ ظاہراً اس وقت کا خلیفہ وہ بنا ہوا تھا۔ کہا عمر خلیفہ تو ہے، اس زمانے میں وہ مشہور تھا، وہ خلیفہ تھا ظاہراً، تو بتا کیا کریں، فیصلہ کر ہم دونوں کے درمیان۔ تو عمر نے کہا کہ دیکھو خاتون غلطی تمہاری ہے، تم نے دینا نہیں چاہیے تھا، تو لہٰذا اب اس کو بھی پورے 100 درہم واپس دو، یا کم سے کم اس کا حصہ اس کو واپس دو جو اس کا بنتا ہے۔ اب یہ خاتون بیچاری کہاں سے دیتی، غریب خاتون کہ بیچاری نے ایک تو امانت رکھی، الٹا اب جیب سے بھی دینا پڑے، دے تو کہاں سے دے، پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوا، یہ خاتون کہتی ہے اے خلیفے اگر اجازت دو کیا ہم باب مدینۃ العلم کے در پر بھی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اجازت دو ہم وارث علم نبی کے در پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ خلیفہ تھا، اب خلیفے سے اجازت نہ لیتی تو گھبرا رہی تھی، ویسے ہی بیچاری پریشرائز تھی۔ اس نے کہا خلیفہ تو ہے لیکن اجازت دے گا کہ اصل وارث علم نبی کے در پہ جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے، علی کے در پہ چلے جاؤ۔ میرے مولا علی کے در پہ جیسے آتے ہیں، میرے مولا علی بڑا آسان سلوشن بتاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اے اپنے پیسے مانگنے والے، تیرا وعدہ یہی تھا نا کہ بھائی یہ پیسے تب تک نہ دینا جب تک ہم دونوں نہ آئیں۔ تم لوگوں کی ڈیل یہی تھی نا کہ یہ پیسے تب تک نہ دینا جب تک ہم دونوں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یہ خاتون تم لوگوں کے پیسے واپس دے گی مگر دونوں ساتھ آنا۔ اب وہ دوسرا تو آنے والا تھا نہیں، یہ خاتون بچ گئی اور وہ چور چلا گیا۔ علم علی یہ ہے، در علی یہ ہے۔ اہل بیت کے در سے جب بھی آپ فقیری کرتے ہیں، جب اہل بیت کے در پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیے دنیا کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں، آخرت کی مشکلات بھی ختم۔ اہل بیت نے ہمیں بتایا، اور سنیے جب آپ دنیا کی مشکلات جو ہیں نا در اہل بیت سے سولو کرواتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ جب بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کبھی کبھار پین کلر دیتا ہے، بیماری کا درد ختم ہوتا ہے لیکن بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اہل بیت کے در پہ آتے ہیں وہ پین کلرز نہیں دیتے، ٹیمپرری سلوشن نہیں دیتے، وہ ایسا سلوشن دیتے ہیں کہ آپ کی مشکل شفٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ کمپیوٹرز میں ایک ڈیلیٹ ہوتا ہے، ایک شفٹ ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ اہل بیت کے در پہ آتے ہیں تو وہ ایسے مشکل ختم آپ کی ہو جاتی ہے کہ مشکل شفٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا ریکوری کرنے والا بھی ریکور نہیں کر سکتا، کیونکہ مشکل کشا علی کے در پہ آپ آئے ہیں۔ اب ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ نفس امارہ، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہمیں خیانتوں کے ذریعے سے نقصان کی طرف لے جا رہا ہے، نقصان کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم اس کے دھوکے میں رہیں ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آج مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اس بات کو دیکھ کے کہ آج بیچارے جو مومن گزر گئے تھے ان کے جنازے میں بہت کم مومنین تھے، اور یہ خود جو ہے یہ ایک نفس کی بیماری ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کیا بات ہے جی، آپ ہر بات کو نفس کی بیماری کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نفس کی بیماری ریاکاری، شو آف، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہوں، بڑے بڑے کام ہو امام بارگاہ میں اس میں ایکٹیو رہتا ہوں، لیکن جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں اس میں نہیں آتا۔ یہ ریاکاری کی نشانی ہے۔ ابھی تو ہم اس پر پہنچے نہیں کہ ریاکاری کی نشانیاں کیا ہیں، تکبر کی نشانیاں کیا ہیں۔ ریاکاری کی ایک نشانی کیا ہے
ایک انسان جب کوئی بڑا پروجیکٹ ہو نا امام بارگاہ میں، اس میں آگے آگے رہتا ہے، لیکن چھوٹے پروجیکٹس میں نظر نہیں آتا۔ کوئی بڑا جنازہ ہو اس میں آ جاتا ہے، بڑے آدمی کا جنازہ ہو آ جاتا ہے، کسی چھوٹے آدمی کا جنازہ ہو کہتا ہے میں جاب پر ہوں۔ اچھا اس دن بھی تو جاب پر تھے جب کسی بڑے انسان کا جنازہ تھا، لیکن تو چھٹی لے کر آیا تھا۔ اچھا کبھی کبھار تو تمہاری دوستی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر یہ نظر آتا ہے لوگ آ جاتے ہیں اس جنازے میں جو مشہور انسان کا جنازہ ہوتا ہے، بڑے انسان کا جنازہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بڑے انسان کا جنازہ ہے، اور یہ ریاکاری کی نشانی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آپ کا دوست تھا وہ اور یہ دوست نہیں تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب جتنے امام بارگاہ میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اکثر لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جو چھوٹے پروجیکٹس ہوں، صفائی کے پروجیکٹ ہوں، اس میں کوئی نظر نہیں آتا، اس میں وہی نظر آتے ہیں جو مخلص خادم اہل بیت ہیں۔ تو خدا را یہ نفس بڑا خطرناک ہے، نفس کی بیماری سے خود کو نجات دیجیے، یہ ریاکاری سے خود کو نجات دیجیے۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے کہ جناب اگر میرا نام کسی دن میں نے بجٹ دیا فار ایگزامپل امام بارگاہ کو، اور اگر میرا نام نہیں لیا گیا تو میں ناراض ہو جاؤں، یعنی میرے اندر ریاکاری کا وائرس ہے۔ اہل بیت نے بتایا، یہ اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں، اے انسان ریاکاری خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ہارون الرشید مسجد بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید تو کیا کر رہا ہے؟ ہارون نے کہا کیا نہیں دیکھ رہا میں مسجد بنا رہا ہوں، یہ دیکھو مصلی، یہ دیکھو قرآن، یہ دیکھو جناب سارا ماحول مسجد کا۔ بہلول نے کہا اگر تو حقیقت میں مسجد بنا رہا ہے تو لکھ دے بہلول مسجد۔ تو مسجد بنا رہا ہے نا، جانماز، مصلی، تسبیح، قرآن اور مینارہ، یہ گنبد، ٹھیک ہے جی، لکھ دے بہلول مسجد۔ کہا پاگل آدمی، کام میں کروں، محنت میں کروں، پیسہ میں لگاؤں اور نام لکھوں بہلول مسجد؟ بہلول نے کہا میں یہی تو بتا رہا تھا، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا ہے۔ یہ ریاکاری کی نشانی ہے۔ کیا مطلب کہ میں اپنا نام بتاؤں؟ کیا مطلب کہ میں بتاؤں کہ یہ میں نے آج اسپانسر کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیا آپ کو شک ہے؟ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا پیسہ تو چوری نہیں ہو رہا، تو بھائی اگر آپ کو جس پہ شک ہے تو اسے پیسے دو ہی نا۔ ہاں بھائی، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کی مینجمنٹ وہ چوری کر رہی ہے خدا نخواستہ، پھر آپ دو ہی نا۔ ہاں بھائی، لیکن اگر آپ کو اس پر یقین ہے، کسی پر آپ کو یقین ہے اور اس کو آپ دے رہے ہیں پیسے، تو پھر اب بار بار یہ اپنا نام اعلان کروانے کی کیا ضرورت؟ اچھا کیا آپ کا اگر مرحوم کا نام اعلان نہیں ہوگا تو کیا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آج کی مجلس کا ثواب آپ کے مرحوم کو ملنا ہے؟ اللہ، یعنی آپ اللہ کے علم پہ شک کر رہے ہو کہ بھائی اگر نام نہیں لیں گے تو وہ کنفیوزمنٹ ہو جائے گی کس۔ ہاں جی، ہاں بھائی یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ نشانی کیا ہے؟ یہ نشانی ریاکاری کی ہے۔ یعنی میرے اندر اب مسئلہ یہی ہے، در اہل بیت سے ہم نے ان بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ اگر ہم علاج نہ کریں تو پھر تباہی ہے۔ اب سنیے، اگر ہم علاج نہ کریں تو کتنے عذاب میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا تو آپ نے سنا ہے نا فرق، کہ بھائی دنیا کی آگ 40 مرتبہ ٹھنڈی ہے یا 70 مرتبہ ٹھنڈی ہے جہنم کی آگ سے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، روایت سنی ہوگی کہ جہنم کی آگ 40 گنا گرم ہے، جہنم کی آگ 70 گنا گرم ہے۔ اب سنیے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا گرم، لیکن ایک آگ ہے جہنم کے اندر جو کہ جہنم کی آگ سے بھی کئی گنا گرم ہے۔ اب ذرا دنیا کی آگ میں انگلی ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، 1 سیکنڈ نہیں ڈالیں گے، 1 منٹ مشکل سے ڈال سکیں، نہیں بھائی 1 منٹ بہت میں نے کہہ دیا، وہ 5-10 سیکنڈ کے لیے ہم کبھی کبھار وہ گرم موم بتی جب گرم جو ہے بند کرتے ہیں تو فوراً ہاتھ جل جاتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں ڈالیں گے، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم۔ لیکن جہنم میں ایک آگ ہے جو کہ جہنم کی آگ سے بھی، یعنی سمجھی جہنم میں ایک ایریا ہے جو جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ جبریل آئے اللہ کے رسول کے پاس پریشان، کہا یا رسول خدا، ایک آگ کو 1000 سال تک گرم کیا گیا، اس کا رنگ بدل گیا، پھر اس کو 1000 سال تک گرم کیا گیا، پھر رنگ بدل گیا، پھر اس کو 1000 سال تک گرم کیا، پھر رنگ بدل گیا، پھر اس 3000 سال گرم کرنے والی آگ کو پھر اس آگ سے زنجیر بنائی گئی۔ یا رسول خدا،
یہ آگ کی زنجیریں گنہگاروں کے لیے ہیں، اور اس زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں گر جائے دنیا پگھل جائے۔ اب اندازہ لگائے کتنی گرم۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان گنہگاروں کے لیے ہے جن کے اندر نفس کی بیماری ہے۔ ایک معمولی گنہگار ہے، ایک مرتبہ غیبت کر لی، لیکن ایک کے اندر غیبت کی بیماری ہے۔ ایک معمولی ریاکار ہے، ایک مرتبہ شو آف کر لیا، ریاکار کر لیا، لیکن ایک ایکسپرٹ ریاکار ہے، پی ایچ ڈی ہے ریاکاری میں، ایک پی ایچ ڈی ہے غیبت میں، ایک پی ایچ ڈی ہے تکبر میں، یعنی اس کے اندر نفس کی بیماری ملکہ بن چکی ہے۔ اور میں نے کہا جب نفس کی بیماری ملکہ بن جاتی ہے پھر انسان کی باطنی شکل انسانی بھی نہیں رہتی، حیوانی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اے انسان بیدار ہو جاؤ، یہ موتیں تمہارے سامنے ہیں، یہ لوگ تمہارے سامنے مر رہے ہیں، تمہارے اپنے دوست جن کو تم دیکھتے تھے وہ مر رہے ہیں، اب بھی اگر بیدار نہیں ہوگے۔ البتہ میں بریکٹس میں ذرا آپ کو فریش کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں۔ آج ایک مومن نے کہا مولانا پچھلے 2 سال میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے اس 1 ہفتے 10 دن میں مر گئے۔ کہا مولانا اس سے پہلے کہ ہماری جماعت کم ہو جائے آپ جلدی واپس چلے جائیے۔ میں نے کہا بات صحیح ہے، پتہ نہیں کیوں ایئرپورٹ پہ جب مجھ سے رفیق بھائی نے پوچھا کہ کوئی میسج دیجئے، نہ جانے کیوں میں نے کہا کہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیے۔ اب مومن نے کہا مولانا یہ ذرا ہماری جماعت کم ہو رہی ہے، 2 سال میں اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی جتنی 10 دن میں ہو گئیں، لیکن یہ ہر موت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ اے انسان اگر تو ریا میں مبتلا، یہ شو آف کا کیا فائدہ ملے گا؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہو؟ خدا کی قسم 40 سال لوگوں کی خدمت کرو، ایک غلطی کرو لوگ تمہاری غلطی یاد رکھیں گے، 40 سال بھلا دیں گے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، 40 سال محنت کریں لوگ بھلا دیں گے، ایک غلطی یاد رکھیں گے۔ اور اللہ کتنا کریم ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر! اللہ کہتا ہے 40 سال تم نے غلطی کی، ایک رات توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے لیے کام کرو، اپنا عمل سستا نہ بیچو، اپنی عبادت سستی نہ بیچو، اپنی عبادت غلط انسان کو نہ بیچو، اپنی عبادت غلط شخص کو نہ بیچو، اپنی عبادت غلط خریدار کو نہ بیچو۔ مثال کے طور پہ یہ ایک قیمتی چیز ہے، ابھی تو یہ پانی ہے، ہاں جی، مثال کے طور پہ ایک قیمتی چیز ہے، یہ آپ سونے کی چیز ہے، ڈائمنڈ کی چیز ہے۔ آپ آ کے ایک بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ تمہیں دے رہا ہوں، تم مثال کے طور پہ مجھے 1 لاکھ دے دو، بچہ دے گا؟ بچے کو تو اس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنی قیمتی چیز غلط جگہ پہ بیچی، ایسا ہی ہے نا، اپنی ویلیبل چیز غلط آپ نے کسٹمر کو بیچی، اس کے لیے اس چیز کی ویلیو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے اپنی عبادت کو لوگوں کو بیچ دی، خریدار آپ کے لوگ نہیں، آپ کا خریدار خدا ہے۔ عبادت اللہ کو بیچیے، غلط جگہ پہ نہ بیچیے۔ غلط آدمی سستی بھی خریدے گا اور غلط آدمی اس کی ویلیو بھی نہیں رکھے گا، لیکن اگر خدا کو بیچو گے تو خدا آپ کے چھوٹے اچھے عمل کو اتنا بڑھا دے گا۔ اہل بیت دیکھیے کتنے کریم ہیں، کرم خدا ہے ان کے پاس کہ ایک شخص گیا کربلا میں خواب میں مولا کو دیکھتا ہے، مولا اسے بہت لمبا واقعہ ہے، مولا کہتے ہیں جب اپنے شہر واپس جانا نا، تمہارے گاؤں میں تمہارے شہر میں ایک انسان ہے مومن جو امام بارگاہ میں مجلس میں آ رہا تھا، اس نے دیکھا قالین مڑا ہوا ہے، قالین مڑا ہوا ہے، اس نے قالین سیدھا کیا۔ کیا کیا؟ قالین سیدھا کیا کہ کسی مومن کا پاؤں نہ پھنس جائے اور وہ گر نہ جائے۔ کیا کیا؟ قالین مڑا ہوا تھا، سیدھا کیا، کہا اس سے میرا سلام کہنا، اس سے شکریہ کرنا۔ ہاں بھائی آپ لوگوں کے لیے کرتے ہو، میں نے کہا 40 سال لوگوں کے لیے محنت کرو گے، ایک غلطی کرو گے لوگ غلطی یاد رکھیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہم کرتے ہیں لوگ اسے نوٹس بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اہل بیت دیکھیے ایک چھوٹا کام، قالین مڑا ہوا تھا سیدھا کیا، کہا اسے سلام دینا، اس سے شکریہ کرنا۔ پھر دوسرا واقعہ، دوسرے انسان نے امام کو خواب میں دیکھا، کہا اپنے گاؤں جا کے فلاں شخص کو سلام کرنا، کہا کیوں؟ کہا وہ جب لوگ مجلس میں آتے ہیں نا، یہ باہر لوگوں کی جوتیاں سیٹ کرتا ہے، لوگوں کی جوتیاں سیٹ کرتا ہے، اسے جا کے ہمارا سلام کرنا وہ ہمارے عزاداروں کی جوتیاں سیٹ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ چھوٹا چھوٹا عمل نوٹ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے، اور خدا کے نمائندے اہل بیت کرتے ہیں۔ تو خلوص سے کام کرو، اپنے عمل میں ریاکاری نہ آنے دینا۔ اب بس ایک واقعہ اور زحمت تمام۔ اللہ اکبر! ایک شخص تھا امام رضا علیہ السلام،
امام کا صحابی تھا، امام کا ساتھی تھا، اپنے گاؤں تبلیغ کرنے گیا، تبلیغ کر کے واپس آیا، اس کے گاؤں سے لوگ آئے امام سے ملنے، امام نے کہا تم ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، جب یہ ساتھ والے کمرے میں گیا تو کیا ہوا، اس کے گاؤں والے اس کی غیبت کر رہے تھے، کہتے مولا یہ آپ نے کیا بھیجا ہے، سست آدمی، کام ہی نہیں کرتا، نالائق آدمی، جتنی غیبت ہو سکی برا بھلا کہا، اس کے بارے میں تہمتیں لگائیں، بری باتیں کہیں۔ اللہ اکبر، یہ سن رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے وہ گئے، آیا امام کے پاس، کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ میں کتنے خلوص سے کام کرتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کی، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا۔ امام نے کہا ذرا یہ بتا کس کے لیے کام کیا، ان کے لیے یا میرے لیے؟ تم نے جو تبلیغ کی، تم نے جو خدمت کی، کس کے لیے؟ ان گاؤں والوں کی تعریف اور خوشی کے لیے یا میں رضا، امام رضا کی خوشی کے لیے؟ کہا مولا میں نے تو آپ کی خوشی کے لیے عمل کیا۔ مولا نے کہا تو میں تم سے راضی ہوں، بے فکر رہ۔ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کی 100% تعریف نہیں کریں گے، اور لوگوں کے لیے کیوں؟ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی کی خاطر عمل کرو، امام کی خوشی کی خاطر عمل۔ اب یہ نفس کی بیماری ریاکاری ہمارے اندر ہے اور ہمیں اس سے نکالنا ہے۔ ایک نشانی میں نے کیا بتائی، یہی آج جنازے میں نہ آنا، کہ بھائی بڑے بڑے پروجیکٹس میں لوگ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، چھوٹے پروجیکٹس میں نظر نہیں آتے، یعنی میرے اندر ریاکاری ہے۔ دوسری نشانی میں نے کیا بتائی کہ لوگ چاہتے ہیں میرا نام ہو، میرا نام ہو، یہ ریاکاری کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، واہ 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 واہ، کسی نے تعریف کی، اندر سکون مل گیا، یہ خوشی ہو جائے تعریف کرنے کے بعد، یعنی میرے اندر ریاکاری کا وائرس ہے۔ اگر کسی نے تنقید کی، مثال کے طور پہ میں مجلس سے اترا، کسی نے کہہ دیا مولانا صاحب آپ نے تو آج مجلس لمبی کر دی، مولانا صاحب آپ نے جو فلاں بات کہی تھی وہ تو ایسی تھی، یعنی میری کسی بات پہ تنقید کر دی، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں، برا لگ جائے، برا محسوس کروں، یعنی میرے اندر وائرس ہے ریاکاری کا، اور اب اس وائرس کو نکالنا ہے، ریاکاری کو نکالنا ہے۔ ریاکاری کو نکالنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ نفس کو شکست دینے والے نسخے میں ہے، کہ 100 مرتبہ صلوات نفس کو شکست دیتا ہے، 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس، نفس نورانی ہوتا ہے، روح نورانی ہوتا ہے، نفس کو شکست ملتی ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ریاکاری ٹوٹتی ہے، ریا کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ آئندہ آپ کو مجالس میں بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کو کس انداز سے پڑھیں کہ وہ ریا ختم ہو، کہ وہ نفس کی بیماری ٹوٹے۔ خالی پڑھنا تو طوطا بھی پڑھ سکتا ہے، خالی پڑھنا یقیناً مفید رہے گا، لیکن کس انداز سے پڑھیں کہ یہ نفس کی بیماری ختم ہو۔ اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ بھی کس انداز سے پڑھیں کہ ہمیں کامیابی دے، کہ نفس کو شکست ملے، اس پر گفتگو ہو۔ ایسے نہ ہو کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور مسلسل نامحرموں کو دیکھے جا رہا ہے، کہ وہ شخص بس میں بیٹھا اور جناب استغفر اللہ کہہ رہا ہے، ہر نامحرم لڑکی ننگے سر آ رہی ہے، دیکھ کے کہہ رہا ہے استغفر اللہ، پھر دوسری آ رہی استغفر اللہ، تیسری جب آئی تو اس کی نظر نہیں پڑی، کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھ کے کہا بھائی صاحب تیسری استغفر اللہ آ گئی۔ ایسے نہ ہو، جب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہے ہو تو انسان کا عمل ایسا ہو جائے کہ وہ گناہ سے خود کو روکے۔ 7 چیزیں ہیں، مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کوئی عمل، کوئی دعا کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو گویا وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو۔ آئیے دعا کریں، خدایا رمضان کے 4 دن شاید باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ خدایا ہمارے اندر جتنی نفس کی بیماریاں ہیں انہیں نکال کے پھینکنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہمیں نفس کو شکست دینے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہمارے نفس کو نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ بنا۔ خدایا ہمیں اپنے علماء کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اور جو مرحوم آج بزرگ بیچارے مرحوم ہو گئے ان کے لیے، اور جو کچھ دن پہلے مرحوم ہوئے تھے ان کے لیے، اور ہمارے جتنے مرحومین اور آپ کے مرحومین، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متوجه زیارت